میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں اللہ یار صاحب. جی سر. تو مجھے آپ سے زیادہ کچھ نہیں پوچھنا, صرف ایک دو بات ہی پوچھنی ہے. جی جی. جی ایک یہ والی قرآن کی آیت ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ والی جو آیت ہے, ایکچولی میں نے آصف رضا الوی صاحب کی بھی تقریر سنی تھی, تو انہوں نے کہا تھا یہ یوم غدیر کے موقع پہ پیش آیا. اور میں نے جیسے میں نے پہلے سنا تھا, جب میں مطلب پہلے میری اسٹارٹنگ تو خیر بریلیت میں ہوئی تھی, بریلوی تھا میں, اور اس کے بعد پھر اہل حدیثوں سے میرا رابطہ ہوا. تو مجھے یہ جاننا تھا اس وقت, جیسے مجھے پتا چلا کہ یہ والی آیت جو ہے کیا بولتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی, مطلب یوم غدیر کے موقع پہ نہیں, اس سے پہلے ہوئی. تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا واضح کر دیں گے تو مہربانی آپ کی. اوکے میرے بھائی, یہ کتاب میں کئی کتابیں آپ کو دکھاؤں گا. یہ کتاب المناقب الموفق ابن احمد الخوارزمی, کتاب المناقب لاحمد الموفق ابن احمد الخوارزمی المعروف باخطب خوارزم. یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ البلاغ بیروت میں سنہ 2005 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 135 میں, صفحہ نمبر 135 میں, اللہ آپ کا بلا کرے, بلکہ صفحہ نمبر 132, معافی چاہتا ہوں 132, یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا میں اس کو بڑا کر دوں. یہاں پر حدیث نقل کرتے ہیں وہ ابو سعید خدری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن لوگوں کو بلایا. امر بما كان تحت الشجره من الشوك فقم, جو وہاں پہ درخت کے نیچے وہاں پہ بہت کانٹے پڑے تھے, انہوں نے فرمایا جہاں پہ جھاڑو لگایا گیا, وذلك يوم الخميس, وہ جمعرات کا دن تھا. ثم دعا الى علي عليه السلام فاخذ بذبعه فرفع حتى نظر الناس الى بياض ابطيه. انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا, ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے بازو سے انہوں نے پکڑ کے بلند کیا, یہاں تک کہ ان دونوں کے بازو کے جو بغل کے جو نیچے ہے نا, ان کی سفیدی نظر آئی. سفید دیکھ, کیونکہ اس زمانے میں لوگ پہنتے تھے یہ جو احرام کا جو لباس ہوتا ہے نا, ایک شال کاندھوں پہ ڈالتے تھے, تو یہ انسان کے جو بازو اور پہلو ہوتے تھے یہ سورج کی وجہ سے جل جاتا تھا, یہ اس کا رنگ جو ہے نا بالکل ٹینڈ ہوتا تھا, سمجھتے ہیں نا. اور بغل کے نیچے جو بغل کے نیچے جو یہ سفید رہتا ہے, ان کو ادھر سورج نہیں پڑتی, تو اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغلوں کی سفیدی نظر آئی. اوکے, تو اسی وقت یہ آیہ نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر علی اکمال الدین واتمام النعمہ ورضا رب العالمین برسالتی والولایہ لعلی علیہ السلام. اللہ بڑا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دین کامل کیا ہے, نعمت تمام کی ہے, اور اسلام سے میری رسالت سے راضی ہوا ہے, اور علی علیہ السلام کی ولایت سے راضی ہے. پھر فرمایا اللہم والی ولا وعاد من عادا. اچھا, پھر صحابہ نے یہاں پہ شعر پڑھی ہے. حسان ابن ثابت نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس موقع پہ شاعری کروں, تو وہ شاعر تھا, اس نے شعر ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیا بانی مولاکم نعم وولیکم فقالوا ولم يبدو هناك التعامي إلهك مولانا وأنت ولينا ولا تجدن في الخلق للأمر عاصيا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعد إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا اللهم والي وليه وكن للذي عاد عليا معاديا. اشعار میں ان کا ترجمہ نہیں کرتا, اشعار بڑے پیارے ہیں, اس میں ٹائم لگے گا. یہ کتاب ہے شواہد التنزیل, یہ شیعوں کی کتاب نہیں تھی بھائی, یہ آپ لوگوں کی کتاب تھی. اوکے, یہ بھی کتاب جو دکھانے لگے, جو پہلے آپ نے کتاب دکھائی ہے وہ مطلب اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے. بالکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. احمد موفق ابن احمد الخوارزمی تھا نا, میں آپ کو اس کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. یہ کتاب ہے الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ, تالیف ابو محمد عبد القادر ابن محمد ابن ناصر ابو الوفاء القرشی الحنفی. الجواہر المضیہ علماء احناف کے ان کے زندگی ناموں میں, ان کے کارناموں پہ یہ کتاب ہے. یہ جلد نمبر 3 ہے, اور اس چھپی ہے سن 1993 میں. اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 523 کا نا. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا, یہ حنفی تھا. یہ کتاب ہے یہ صفحہ نمبر 523 میں ملاحظہ کریں, اور یہ زندگی نامہ ہے 1718, بایوگرافی نمبر 1718 صفحہ نمبر 523. الموفق ابن احمد ابن محمد المکی, یہاں پہ ان کی زندگی ہے. ادیب فاضل له معرفة بالفقه والادب وروى مصنفات فلان ومات سنة 856, سنہ 565 میں اس کی وفات ہے. واخذ علم العربیة عن الزمخشری, ادب میں فنون ادب میں زمخشری کا شاگرد تھا. اچھا, اور بھی بہت سارے کتابوں میں اس کی ہے. ایک اور بھی کتاب آپ کو دکھاؤں, بہت ساری کتابوں, کشف الظنون میں, الاعلام الزرکلی میں, اللہ آپ کا بلا کرے, انباء الرعات میں. یہاں بھی یہ کتاب ہے بغیۃ الوعات فی طبقات اللغویین والنحات, تالیف السیوطی عبد الرحمن السیوطی, کتاب دار الفکر جلد نمبر 2. میں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 308 میں.
تاکہ بالکل آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتاب نہیں ہے. یہ دیکھیں الموفق ابن صفحہ نمبر 308 الموفق ابن احمد ابن سعيد اسحاق بن المعيد المعروف باخطب خوارزم كان متمكنا في العربيه غريز العلم فقيها فاضلا اديبا شاعرا قرأ على الزمخشري وله خطب وشعر. اچھا تو یہ شیعہ نہیں تھا. اچھا یہ کتاب جو ہے نا شواہد التنزیل یہ جو اس کی ہے حاکم حسکانی کی ہے وہ بھی غیر شیعہ وہ بھی ظاہراً احناف میں سے الحسکانی احناف میں سے وہ بھی حنفی ہے. میں اس کا بھی دکھا دوں آپ کو زندگی نامہ پہلے پھر اس کا احادیث میں دکھا دوں. یہ کتاب ہے الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ چاپ حیدرآباد دکن پہلی چاپ جو پرانی چاپ ہے حیدرآباد دکن میں کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 338 ہے. طبقات احناف میں کون ہے؟ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن حسکان ابو القاسم الحضاء من ذریت فلان روى عنہ الحافظ ابو الحسن دارقطنی. حافظ ابو الحسن دارقطنی کا یہ استاد بھی تھا. اس کے حالات زندگی آپ لکھیں, زیادہ آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں اس کے زندگی نامے پر. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے شواہد التنزیل میں کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل تالیف الحافظ الكبير عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات سنہ 1974 میں کتاب چھپی ہے. ومن سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 156 سورہ مائدہ کی آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت. یہاں پر روایت ہے ملاحظہ فرمائے شہر ابن اوشو سے ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں من صام یوم 18 من ذی الحجہ كتب اللہ له صیام 60 شہرا. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جو لوگ 18 ذی الحجہ یعنی روزے غدیر خم کو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کا یعنی 5 سالوں کا 60 مہینوں کے روزے کا ثواب اس کو دے دیتا ہے. وہ یوم غدیر خم اور یہ یوم غدیر خم ہے. لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب فقال من کنتم مولاه فعلی علیہ السلام مولا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ دیا تھا اور من کنتم مولا کا جملے بولے تھے. اچھا پھر اگلے صفحے میں ابو سعید خدری سے صفحہ نمبر 558 ہے. ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا علی علیہ السلام کی طرف اور ان دعوت دی کہ علی علیہ السلام کی اطاعت کرو. فاخذ بذبعیہ فرفعہما امیر المؤمنین علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اٹھایا. ثم لم يتفرقا حتى نزلت هذه الآیہ. پھر اسی وقت یہ آیہ نازل ہوئی. وہ ابھی ساتھ ہی تھے کہ آیہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. پھر وہی جملہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت سے اور میری رسالت سے اللہ راضی ہے اور میں نے دین کو کامل کیا. اوکے اور بھی بہت سارے روایات ہیں اسی کتاب میں دوسری کتابوں میں تاریخ ابن عساکر وغیرہ میں. تو میں اتفاق کرتا ہوں اسی پر. جی اور مزید کچھ ہے؟ جی مجھے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ یوم غدیر کے موقع پہ پیش آیا, مگر مجھے یہ جاننا تھا یاری صاحب کہ ابھی جو مجھ سے پہلے جو کالر آپ سے بات کر رہے تھے تو وہ جو آپ بتا رہے تھے نا کیا بولتے ہیں حضرت علی کے بارے میں گھر پہ حملہ والی, تو میں اس کا ایکچوئل میں حوالہ نہیں سن پایا کہ آپ نے کون سی کتاب سے اس کا حوالہ دیا تھا اور کون سی حدیث. ریپلے کریں نا, وہ پیچھے جائیں یوٹیوب میں, وہ تو آسان ہے آپ کے لیے 3 منٹ پیچھے جائیں وہ آ جائے گا دوبارہ کتاب دوبارہ نظر آئے گا. جی 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 شکریہ. میں ایک اور سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ وہ سیر ستہ کی حدیث کو اہل سنت والجماعت سب سے معتبر کتاب مانتے ہیں, ٹھیک ہے سر جی. تو اس میں اہل بیت کے بارے میں سب سے زیادہ حدیث جو روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. جیسے وہ والی حدیث میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی سنی تھی اور بھی کچھ لوگوں سے سنی ہے جیسے عالموں سے. میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتنا کتاب دیکھنے کا وقت ملتا نہیں, مگر جب بھی مجھے کوئی حوالہ ملتا ہے نا میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں. تو جیسے کنفرمیشن ہو جاتا ہے نا تو اس طریقے سے میں اس چیز کو کسی بھی چیز کو کنفرمیشن کر لیتا ہوں کہ ہاں یہ اگر صحیح ہے تو مجھے اس چیز کو ماننا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نے شاید آصف رضوی صاحب سے بات کی تھی, بات نہیں کی تھی, میں نے ان کی تقریر میں سنا تھا. وہ شاید ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی, اس کے کئی جواب ہیں. اس کے دیکھیں سورہ تحریم پڑھے نا, سورہ تحریم میں اس میں جو آیات نازل ہوئے ہیں اسی سورہ تحریم میں جو میرے مناظرات ہیں میرے سوال جواب ہیں اسی چینل پہ آپ سن لیں, وہ اس میں آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا. اور پھر دوسری بات ہے میرے بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک حدیث. دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری, صحیح بخاری دار احیاء تراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں, صفحہ نمبر ہے 544, کتاب الجہاد والسیر. اس میں یہ دیکھیں یہ باب ہے, پورا باب ہے ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کرتا ہے فاجر انسان کے ذریعے. اچھا اس میں حدیث جو ہے وہ یہی ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر, کہ اللہ اس دین کی تائید کرتا ہے رجل فاجر کے ذریعے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ جماعت مخالفین کے پاس ایک قاعدہ. اچھا اس حدیث فاجر سے مراد یہاں پہ کیا؟ فاجر سے مراد اس روایت میں
کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ بہت ساری مختلف کتابوں میں ہے، تو میں باقی کتابوں کو نہیں دکھاتا آپ کو، یہ مسلم میں بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے شرح صحیح البخاری لابن بطال، جزء الخامس، چاپ مؤسسۃ الرشد الریاض میں۔ اس میں یہ حدیث لاتے ہیں، ان اللہ یؤید، یہی بخاری والی حدیث، وان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اس دین کی تقویت کرتی ہے، تائید کراتی ہے، کن سے؟ فاجر کے ذریعے سے۔ بلے الفاجر یشتمل علی المسلم والکافر، فاجر سے مراد کیا ہے؟ فاجر سے مراد مسلمان بھی یا کافر؟ فاجر یعنی اہل فجور، فاسق، یعنی وہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو اور کافر ہو۔ تو یہ کہ عائشہ نے اگر کوئی احادیث نقل کیا، اللہ نے اس کی زبان سے جاری کر دیا اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی تعریف میں، تو اس سے اس کی کوئی وہ صفائی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ لوگوں نے خود آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ حق کی تائید فاجر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، بلکہ کافر کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ کے ایک دلیل۔ دوسرا دلیل یہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عائشہ کے اس بات میں دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بھی دکھا دیتا ہوں، بھی حدیث دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے بھائی مسند احمد ابن حنبل کی مسند، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء الاربعون، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر ہے 67، حدیث نمبر 24000، عائشہ سے روایت کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے میمونہ کے گھر میں، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں عائشہ کے پاس چلے جاؤں، تو انہوں نے اجازت دی ازواج نے، تو وہ میرے گھر میں آئے۔ تو کس طرح آئے؟ متعمدن علی العباس وعلی رجل آخر، وہ اس حالت میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ استعانت لے رہے تھے، مدد لے رہے تھے، کس سے مدد لے رہے تھے؟ عباس سے اور ایک اور آدمی سے، وہ ان کو ہیلپ کر رہے تھے آتے ہوئے۔ وَرِجْلَاهُ خُطَّانِ الارض، ان کے پیر جو تھے زمین پہ لکیر کھینچ رہے تھے۔ وقال عبید اللہ، قال ابن عباس، عبید اللہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ وہ دوسرا آدمی کون ہے؟ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں اس کو دو آدمی لے کے آئے، اس کے پیر زمین میں نیچے جا رہے تھے، ایک تو عباس ہے، وہ دوسرا کون ہے جس کا نام نہیں لیا؟ اچھا، اتدری من ذلك الرجل؟ هو علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، لیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، لیکن عائشہ کی نیت اس کے لیے صاف نہیں ہے، عائشہ کی نیت، عائشہ کا نفس اس کے لیے پاک نہیں ہے، عائشہ ان کو پسند نہیں کرتی، اس لیے ان کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ اچھا، یہ حدیث کیا ہے؟ اسناد صحیح علی شرط الشیخین، صفحہ نمبر 69 میں، بخاری مسلم کی طرح حدیث ہے۔ شعیب، اس کتاب کا جو محقق ہے شعیب الارناؤط اور جماعت وہابیہ کے ایک گروہ نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، جو چاپ مؤسسۃ الرسالہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 70 میں اسی جملے کے شرح میں کہتے ہیں لا تطیب له ای لعلی علی اشتہار فضلہ و خیرہ، عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اچھی بات، کوئی فضائل پھیل جائے، ان کے خیر ان کے مشہور ہو جائے، اسی لیے وہ نام نہیں لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عباس اور ایک دوسرے آدمی لے کے آئے، دوسرا آدمی کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہے، نام نہیں لیا۔ خود یہ وہابی شعیب الارناؤط کہتا ہے اس لیے کہ عائشہ پسند نہیں کرتی تھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل نقل کیے جائیں، وذالک لما جرى بینہما، کیونکہ عائشہ کی لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے جمل میں امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اچھا، تو اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے، اس کتاب کے اردو ترجمے مسند احمد میں، اس میں خیانت ہے، چوری ہے، اس کو غلط ترجمہ پیش کیا گیا ہے ملاحظہ، کیونکہ جس نے ترجمہ کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو جملہ ہے بڑا سخت ہے۔ ابن عباس جھوٹے تو نہیں، ابن عباس تو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ عائشہ کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اگر وہ شہادت دے رہے ہیں کہ عائشہ کی نیت پاک نہیں ہے، دشمنی ہے اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو یہ تو عائشہ کے لیے بہت سخت جملہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے نا، کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھے وہ منافق ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی نفاق ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پر دیکھو یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انه لأحد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق، کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت کی ہے، مجھے بتایا کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے اور مجھ سے بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے۔ یہ تو مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دوسری کتابوں میں بھی یہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، صحیح سنن ابن ماجہ میں محمد ناصر الدین البانی کی روایت کی تصحیح ہے، اور وہ کٹر وہابی ہے، انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو دشمنی کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سنن ترمذی کی روایت، سنن ترمذی چاپ دار الفکر، صدقی جمیل العطار کی تحقیق، انا کنا، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، صفحہ نمبر 1062، حدیث نمبر 3737۔ کون سی حدیث ہے بھائی؟ میں اس کو بڑا کر دوں، زوم ان کر دوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ انا كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کا پہچان ہم اسی طرح کرتے تھے کہ کیا وہ علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے لا يحب عليا الا منافق ولا يبغضه الا منافق، لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن، علی علیہ السلام سے منافق محبت نہیں کرتا اور مؤمن بغض نہیں رکھتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور بہت سارے دوسرے جو ہیں
روایات ہیں. اچھا اور منافق کیا ہے؟ منافق کا کیا حکم ہے؟ منافق ہوتا ہی کافر ہے بھائی. منافق کافر ہوتا ہے, منافق مسلمان نہیں ہوتا, وہ ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے. سورہ منافقون میں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ یعلم انک لرسولہ صلی اللہ علیہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. منافق آ کے شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, ان کا عقیدہ نہیں ہے, جھوٹ سے شہادت دے رہے ہیں. اچھا عزیز, تو یہ ابن عباس کا جو فقرہ ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کافر کہتے ہیں, بھائی ہم نہیں کہتے ہیں, قرآن و سنت کہتی ہے. ابن عباس نے خود کہہ دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ بغض رکھتے تھے. اس کتاب مسند احمد کی جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کا اردو ترجمہ, اس میں خیانت ہے. وہ خیانت کس لیے ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں علی علیہ السلام کا بغض ہے, تو حقیقت ابن عباس کی یہ شہادت ہے کہ یہ جو ہے ایمان کے دائرے سے خارج ہے. مسند احمد ترجمہ کس کا ہے؟ مولوی محمد ظفر اقبال صاحب کا, چھاپ مکتبۃ رحمانیہ جلد نمبر 11, پاکستان میں چھپی ہے یہ کتاب, مکتبہ رحمانیہ لاہور میں چھپی ہے. اچھا یہاں پہ یہی حدیث ہے بھائی, صفحہ نمبر 16 میں. اس کے ترجمے میں دیکھیں, ترجمہ غلط کر رہا ہے یہ شخص. حضرت ابن عباس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کا آغاز حضرت میمونہ کے گھر میں ہوا تھا. نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے بیماری کے ایام میرے گھر میں گزارنے کی اجازت طلب کی تو سب نے اجازت دے دی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے آدمی کے سہارے وہاں سے نکلے. بقول راوی وہ حضرت علی تھے, لیکن عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا. یہ ترجمہ غلط ہے. ترجمہ یہ نہیں کہ نام کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا. لا تطیب لها نفسا, لا تطیب له نفسا, اس کی دل اس کے لیے پاک نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ, اور یہ اس کا دل اس کے لیے پاک نہیں ہے, نہیں اس کے دل میں دشمنی ہے. پھر دوبارہ احمد اسی روایت کو مسند کے دوسرے مقامات بھی صحیح سند کے ساتھ نقل کرتا ہے. یہ چاپ ہے مسند احمد بن حنبل ہے, جلد نمبر 43. وہ پہلے ہم نے جلد نمبر 40 دکھایا تھا نا, یہ جلد نمبر 43, چاپ 2001 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 86 میں حدیث نمبر 25914 وہی حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں عائشہ لا تطیب له نفسا, اسناد صحیح علی شرط الشیخین, پھر بھی شیخین کی شرط پہ حدیث صحیح ہے. تو مختلف احادیث میں یہ مذکور ہے. تو عرض یہ ہے کہ عائشہ کا بغض امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہے, اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہے. اب جو روایات اس نے نقل کی ہے نا, عائشہ کی عمر کافی لمبی تھی. عائشہ کی وفات سنہ 57, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سنہ 40 کو. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی, اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو ہر جگہ بازاروں میں گلیوں میں گالی دیا جاتا تھا ممبروں سے. بالخصوص امیر المؤمنین سید المسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معاویہ کے دور حکومت میں لعن طعن کیا جاتا تھا, اور ان کو سب کیا جاتا تھا, شتم کیا جاتا تھا. اور اس زمانے میں معاویہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ حکومت میرے بعد یزید کو دیا جائے. معاویہ کا یہ پلان تھی, اور اس نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینا بھی شروع کیا تھا. تو عائشہ یزید کے مخالف تھی. عائشہ چاہتی تھی کہ معاویہ کے بعد حکومت یزید کو نہ ملے بلکہ اس کے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو ملے. تو اس لیے معاویہ کے حکومت میں اب شیعہ جو ہے ختم ہو چکے ہیں, ان کو ہر جگہ قتل کیا جاتا ہے, اور حال اس حد تک پہنچی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد میں امیر المومنین علیہ السلام کو لوگ کو ممبر سے گالی دیتے, اور ان کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ ان کو روک لیں. تو اتنے یہ لوگ کمزور ہیں. تو اس حالت میں معاویہ کی مخالفت میں, کیونکہ معاویہ کیا ہے, معاویہ کے خاندان سے نہیں ہے, اور معاویہ جو ہے خلافت کو اپنے خاندان میں بنی امیہ میں موروثی بنانے کے فکر میں ہے. اس نے پلاننگ کیا ہوا, یزید میرے بعد یزید ہے, اس کے بعد اس کا پوتا ہوگا. عائشہ یہ نہیں چاہتی. عائشہ چاہتی ہے کہ خلافت دوبارہ ابو بکر کے خاندان میں آ جائے. تو اس زمانے میں عائشہ نے معاویہ کی مخالفت میں کہ دیکھیں معاویہ کتنے اچھے لوگوں کو گالی دیتا ہے, علی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے تھے ویسے تھے. اس وقت اس نے روایت نقل کی, سمجھ میں آئی نا. وہ اس کی وجہ یہ نہیں تھا, اس کی وجہ یہ نہیں تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ مسلمانوں کو معاویہ کے خلاف ورغلانا چاہتی تھی. معاویہ صحیح آدمی نہیں ہے, یہ اتنا فسق کر رہا ہے, اس آدمی کو گالی دے رہا ہے جس کو گالی دینا پیغمبر کو گالی دینا. اس علی علیہ السلام کو وہ گالی دیتا ہے کہ اس کو گالی دینا اس کی تو بڑی شان ہے اسلام میں. تو اس لیے وہ معاویہ کو مارنے کے لیے وہ کر رہی تھی, وہ محبت میں نہیں کر رہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام سے اس کو پیار ہے. اوکے, تھینک یو سر. اب مجھے اگلا کالر لینے دو. تھینک یو سر, اللہ حافظ. اوکے, ابھی ہمارے پاس قاری صاحب ہیں.